السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور جناب قرآن کی یاد کی جو نشست ہے 7ویں سورہ اعراف اور اس کی آیات ہیں 161 سے 171 تک۔ یہ 45واں درس ہے اس کا، یعنی 45th سیشن ہے۔ تو استاد محترم سے میں کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ جناب قرآنی اسکالر محمد طفیل شاد صاحب، پلیز سر گو ایٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 جنوری ہے اور سن ہے 2023، دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے، اور آج اس کا 45واں درس ہے، 45 ایپیسوڈ ہے۔ آج سورہ اعراف کی 161 آیت سے ہم ابتدا کریں گے۔ تو سامعین کرام، اس آیت میں مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ایک بستی میں عوام کے ذمہ دارانہ انداز میں سکونت کرنے کے حکم کی روح گردانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ حتتن کے الفاظ میں اس مسلک کو منشور کا اعلان کرو کہ غریب عوام کے بوجھ اتارنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر انہوں نے یہ منشور بدل کر استحصالی نظام کے الفاظ استعمال کیے، جس کے بدلے انہیں ذلت و غلامی مسلط کر دی گئی۔ ان پر ذلت و غلامی مسلط کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اس کا مفہوم۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور کہو، یعنی اعلان کر دو کہ ہمارا فرض عوام کے بوجھ اتارنا ہے، اور دروازوں میں داخل ہونا پورے فرمانبردار ہو کر، اس طرح ہم دور کر دیں گے بدحالیاں تمہاری، اور ہم ضرور معاشرے میں توازن قائم کرنے والوں کو زیادہ کریں گے، زیادہ دیں گے۔ سامعین کرام، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے حتتن کا 6 حرفی مادہ ہے توئے حتہ ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کو اوپر سے اتار کر نیچے رکھنا۔ یہ متعدی ہے، اور خود اوپر سے نیچے کو آنا لازمی، حتیٰ فی المکان کا معنی ہے وہ مکان میں اترا۔ المحت اترنے کی جگہ، تو انحطاط بمعنی گراوٹ۔ یہ 2/58 میں 7/161 میں یہ لفظ حتتن بنی اسرائیل کو اسلامی معاشرے کے منشور کے طور پر دیا گیا تھا کہ ہم عوام کے بوجھ اتاریں گے۔ ایک اور بستی کا بھی ذکر آیا ہے جس کے حکمران عیش و عشرت میں پڑھ کر اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ بنی اسرائیل کو صرف فاتحانہ انداز کے ساتھ داخل ہونے کی ضرورت تھی، مگر وہ داخل نہ ہوئے اور حتتن کے لفظ کو بھی بدل دیا۔
اس کی پوری تفصیل تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21 تا 26 میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو دوسرا لفظ ہے یہاں جو استعمال ہوا ہے سجدن۔ سجدن کے مادہ سین جیم دال، وہ سجد کا بنیادی معنی ہے پورا پورا فرما بردار ہونا، سجدہ صلاۃ اس کی تمثیلی شکل ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے نغفر کا مادہ غین فے رے، غفر کا ایک معنی ڈھانپنا، چھپانا اور خطرے کو دور کر دینا بھی ہے۔ پھر اس میں لفظ استعمال ہوا ہے خطیئات کے معنی خطائیں، مالی کمزوریاں اور معاشی بدحالیاں بھی ہیں۔ محسنین کا لفظ بھی اس میں استعمال ہوا ہے۔ محسنین کا سے حرفی مادہ ہے ہے سین نون حسن، جس کا معنی ہے بنیادی معنی ہے توازن قائم کرنا، اور محسنین کا معنی ہے توازن قائم کرنے والے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کے منشور حتتن کو بدل دینے کی بدولت ذلت کے عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو فرمایا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ پس ان میں سے ظالموں نے حتتن اس لفظ کے ساتھ بدل دیا جو انہیں نہیں کہا گیا تھا، پھر ہم نے ان پر آسمان کی طرف سے یعنی اپنے متعینہ قانون کے مطابق ذلت یعنی غلامی کا عذاب بھیج دیا۔ سامعین کرام، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے من السماء۔ من السماء کے الفاظ کا ایک قرآنی محاورہ بھی ہے۔ انسانی بدعمالیوں کی بدولت قانون مکافات کے مطابق جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو جاتی ہے، اس کے لیے من السماء کے الفاظ آئے ہیں۔ قانون مکافات کا لفظ جو ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ مکافات کا مطلب ہوتا ہے اجر، یعنی ایسا قانون جو انسان کام کرتا ہے اس کا اس کو اجر ملتا ہے۔ ہاں جی، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کا ذکر لایا گیا ہے جو انہوں نے اجتماعیت کی مخالفت میں کی تھی۔ وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ قَاتِهِمْ حَيْتَهُمْ يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ مفہوم: اے رسول، آپ ان اپنے زمانہ کے بنی اسرائیل سے پوچھئے گا۔ یہ لفظ آیا وَاسْأَلْهُمْ کہ ان سے پوچھئے گا، وَاسْأَلْهُمْ ان سے سوال کیجئے گا۔ آپ ان اپنے زمانہ کے بنی اسرائیل سے پوچھئے گا ان بستی والوں کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر آباد تھے، جب ہفتہ وار اجتماع سے سرکشی کرتے تھے، جب ان کا یہ غلط گمان تھا کہ مچھلیاں ان کے اجتماع کے وقفہ میں زور مار کر آتی ہیں
اور اجتماع کے وقفہ سے باقی وقت میں نہیں آتی۔ مثل مذکور ہی تھا، گمان ان کا ہم نے ان کی حدود شکنی کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ سامعین کرام، اس میں ایک لفظ آیا ہے سبت، سین بے تے، سبت ہے۔ اس کا بنیادی معنی ہے کام چھوڑ دینا۔ یوم السبت کا معنی ہے وہ وقفہ جس میں کام چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم نے اس وقفے کو یوم الجمعہ یعنی کام چھوڑ کر جمع ہونے کا وقفہ بتایا گیا ہے۔ آذروئے قرآن کریم یہ سارا دن چھٹی کا نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کی صلات کے لیے کام چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا ہے 62/9 میں، اور صلات کے خاتمہ پر پھر جا کر کام پر لگ جانے کا حکم 62/11 میں دیا گیا ہے۔ دوسرا، یوم کا معنی عربی لغت میں دن رات 24 گھنٹے کا وقفہ بھی ہے، اور ہر وقفہ بھی مراد ہے، خواہ وہ بہت چھوٹا ہو یا قیامت جتنا لمبا ہو۔ نبلو ایک لفظ استعمال ہوا ہے، نبلو میں اس بالاوا کا 6 حرفی مادہ ہے بے لام واو، بلو۔ اس کا بنیادی معنی ہے آزمانا، امتحان کرنا، لیکن جب اس فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اللہ علیم و خبیر کے لیے آزمانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا معنی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگلی آیت مجیدہ میں 7/163، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں واعظ کرتے ہو جس کی بد عملی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور یا انہیں بہت سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت کے لیے کہ اتمام حجت ہو جائے، اور شاید کہ وہ ایمان لائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ 7/165، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب وہ نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھول گئے تو ہم نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو انہیں برائیوں سے منع کرتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے بہت برے عذاب کے ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بسبب اس کے کہ وہ اللہ کی حدیں پھاندنے والے تھے۔ یفسقون، فسق کا مطلب ہوتا ہے حد کو پار کر جانا، اور یفسقون وہ حدیں پار کرتے تھے، پھاندتے تھے۔ 7/166، فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ پھر جب وہ مجرم لوگ ان برائیوں میں حد سے گزر گئے جن سے وہ منع کیے گئے تھے، تو ہم نے انہیں کہا، ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ وہ دوسروں کے اشاروں پر ناچنے والے ذلیل بندروں کی مانند ہو جاؤ۔ سامعین کرام، قردۃ خاسئین کی وضاحت جو ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل واقعتاً بندر نہیں بن گئے تھے، بلکہ وہ اپنی ذلیل حرکتوں کی بدولت خود اس طرح ذلیل ہو گئے تھے کہ جس طرح بندر کے گلے میں رسی بندھی ہوتی ہے
اور بندر والا اسے جس طرح چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے نچاتا ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ چنانچہ اگلی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کی اسی ذلت کی خبر دی گئی ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ 167 167 یہ آیت ہے اور اس کا مفہوم: اے رسول، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے پروردگار آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے۔ بے شک آپ کا رب مجرموں کا پیچھا کرنے والا ہے اور بلا شبہ وہ ضرور معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ آیت 168 168 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مفہوم: اور ہم نے انہیں زمین میں الگ الگ گروہوں میں بٹا ہوا پایا ہے، ان میں سے کچھ نیکوکار بھی ہیں جن کا ذکر 3/113 میں آیا ہے، اور باقی اس کے برخلاف یعنی برے ہیں، اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں ظاہر کر دیا ہے کہ وہ برے لوگ ہیں، غرض یہ تاکہ وہ اللہ کے نازل کردہ ضابطہ حیات کی طرف رجوع کر لے، یعنی متحد ہو کر کامیاب ہو جائیں۔ سامعین کرام، پیچھے آیت نمبر 164 165 میں بنی اسرائیل کے اس گروہ کی خبر دی گئی ہے جو ان کے فرض شناس علماء انہیں برائیوں سے روکتے تھے۔ اگلی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کے ان علماء کا ذکر ہے جو ان کے بعد آئے، جو دنیا کے مال کے بدلے فریضہ تبلیغ سے غافل ہو گئے۔ یہ ذکر آیا ہے 169 آیت میں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مفہوم: پھر ان فرض شناس علماء کے بعد والے کتاب کے وارث ہوئے، وہ ایسے ناخلف ہوئے کہ وہ اس دنیا کا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کتاب کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ضرور بخشش دیے جائیں گے اگر اس جیسا اور مال ان کے پاس آئے تو لے لیتے ہیں اور کتاب کو چھپا دیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب الہی کی تعلیم کا یہ عہد نہیں لیا گیا؟ یعنی ضرور لیا گیا ہے یہ کہ وہ اللہ کے ذمے حق کے سوا کچھ نہ لگائیں گے، یعنی جو چیز کتاب میں موجود نہیں اسے اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور اس چیز کا لوگوں کو درس دیا کریں گے جو کتاب کے اندر موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو ضابطۂ الہی کی مخالفت سے بچتے ہیں۔ پھر تم لوگ عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ اب آیا 170 آیت۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔
اور جو لوگ غیر اللہ کتابوں سے منہ موڑ کر ہماری کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اجتماعی منصفانہ نظام مساوات قائم کریں، وہی معاشرہ کے مصلح ہیں۔ بے شک ہم معاشرہ کی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ ایک آیا تمسک بالکتاب۔ تمسک بالکتاب کی ظاہرہ صورت صلاۃ کا نظام مساوات ہے، جو صلاۃ موقت کے اجتماعات سے شروع ہوتا ہے اور اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ اس نظام کی حدود میں نہ کوئی بھوکا رہتا ہے، نہ کوئی ننگا رہتا ہے، نہ بے علاج ہوتا ہے، نہ بے مکان ہوتا ہے۔ ہر فرد معاشرہ کی ان بنیادی ضرورتوں کا اہتمام مسجدی نظام صلاۃ کے ذمہ ہوتا ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک اہم شعبہ متعینہ ہے۔ سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سورہ اعراف کی 171 آیت سے شروع کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، جو کہ آج 45واں درس تھا سورہ اعراف کا، اور اس کی آیات ڈسکس ہوئی 161 سے 171 تک۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔